السلام علیکم دوستو، آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کوہستان عملیات کی جانب سے۔ آج کی ہماری ویڈیو عمل آخر ناکام کیوں ہوتا ہے۔ بہت سارے دوستوں اور بھائیوں کو یہ شکایت کرتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ہم نے فلاں عمل کیا یا فلاں عمل پر ہمارا عمل تو کام نہیں کرتا، تو اس کی کیا وجہ ہے۔ وہ عاملین حضرات جن کے عمل اکثر ناکام ہوتے ہیں، تو آج ہم ان وجوہات کا ذکر کریں گے کہ جن وجوہات کی بنا پر آپ کا عمل ناکام ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے وجہ عامل کا آزمودہ نہ ہو۔ اگر کسی عمل کا عامل صاحب عمل نہ ہو، وہ عمل اس کا نہ ہو اور وہ عمل وہ آپ کو دے دے، تو ایسے میں اس عمل میں کامیابی کے چانس نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں یا کم سے کم ہوتے ہیں۔ نمبر 2، عمل بغیر اجازت کے کرنا۔ بعض لوگ کتابوں سے یا یوٹیوب سے دیکھ کر عملیات شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یوٹیوب پر بھی اکثر چینلوں پر جو درست عامل ہے، تو وہ عامل یہ بات بارہا کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارا عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے اجازت ضرور حاصل کریں۔ تو دوستو، ہم دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اگر آپ کسی عامل سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ اس عمل کی اجازت آسانی کے ساتھ دے دیتا ہے، اور اگر کوئی عامل تھوڑا بہت ہدیے کا مطالبہ کرے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر وہ عامل اتنی محنت اور مشقت کے بعد یہ عمل آپ کے لیے مرتب کر کے لایا، اور دوسری بات، وہ آپ کو ایک ایسا قیمتی اور نایاب ہتھیار دے رہا ہے کہ آپ ساری زندگی اس سے لاکھوں کروڑوں روپوں کا کام لے سکتے ہیں، اور آپ اس عمل کے ذریعے پھر باقی لوگوں کا کام کر کے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ایسے میں اگر وہ آپ سے تھوڑا سا ہدیے کا مطالبہ کرے تو یقیناً یہ بہت ہی کم ہے۔ نمبر 4، رجال الغیب کا خیال نہ رکھنا۔ رجال الغیب کیا ہے اور کن تاریخوں میں کہاں آتا ہے؟ رجال الغیب کا خیال رکھنا کیا ہے؟ تو دوستو، اس قرآن کریم ہم انشاءاللہ اپنی ایک ویڈیو بنانے والے ہیں اور اپلوڈ کرنے والے ہیں، جس میں ہم رجال الغیب کی تفصیل اور اس کے معلوم کرنے کے طریقوں کو ذکر کریں گے۔ نمبر 5، کسی بھی عمل کے یا تعویذ کے طریقے کو اچھی طرح نہ سمجھنا۔ بعض لوگ کوئی تعویذ کرتے ہیں یا کوئی عمل کرتے ہیں یا عامل انہیں کوئی چیز دیتا ہے، پر وہ اس کے طریقے کو اچھی طرح نہیں سمجھتے، نتیجتاً وہ عمل کام نہیں کرتا۔ نمبر 6، حصار کے بغیر کرنا۔ بعض عملیات میں حصار نہ کرنے کی شرط ہوتی ہے، اور ہمارے دوست چونکہ دل سے خوفزدہ ہوتے ہیں تو وہ حصار کرنے بیٹھ جاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا عمل ناکام ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، حصار کے ساتھ عمل کرنا۔ بعض عملیات میں حصار کرنا ضروری ہوتا ہے اور لوگ اس میں حصار نہیں کرتے، تو اس عمل میں بھی ناکامی کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 9، روحانیت کا نہ ہونا۔ تو بھائیو، روحانیت حاصل کرنے کے لیے پہلے آپ کو روحانی وظائف یا کچھ ایسی چیزیں کرنی پڑیں گی کہ جس کی وجہ سے آپ کے پاس روحانی پاور آ جائے۔ جب آپ کے پاس روحانی پاور آ جائے گی تو اس کے بعد اگر آپ کوئی عمل کریں گے یا کسی کو کوئی تعویذ لکھ کر دیں گے تو یقیناً وہ اثر کرے گا۔ نمبر 10، تعویذ بغیر چال کے لکھنا۔ اکثر لوگوں کو تعویذ کے چال کا علم ہی نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے وہ لوگ تعویذ بغیر چال کے لکھتے ہیں، نتیجتاً ان کا تعویذ کام نہیں کرتا۔ نمبر 11، حاضرات میں تنہائی نہ ہونا۔ تو دوستو، یہ یاد رکھیے، جب بھی آپ حاضرات کا کوئی عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے آپ کو تنہائی، اکیلے تنہا کمرہ کا ہونا ضروری ہے، تاکہ جنات اور آپ کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور جنات بخوشی آپ سے ملاقات بالمشابہہ کر سکے۔ جیسے کہ اس وقت میرے ارد گرد کئی طرح کے جنات موجود ہیں اور میں ایک ایسے مقام پر ہوں جہاں کسی کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ نمبر 12، تعویذ کھول کر دیکھنا۔ جب کوئی عامل کسی کو تعویذ لکھ کر دے تو اسے ساتھ میں یہ ہدایت بھی کر دے کہ بھائی اس تعویذ کو آپ نے کھول کر نہیں دیکھنا۔ لوگ تعویذ کھول کر دیکھنے لگ جاتے ہیں، نتیجتاً وہ عمل
کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر 13، کامل یقین کا نہ ہونا۔ اکثر لوگ شک میں یا تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں عمل کام کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا۔ نتیجتاً اگر عمل کچھ کام یا اثر کر رہا ہو تو بھی اثر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارا کام تو ہوتا ہی نہیں ہے، اور اکثر بھائی یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضرت ہم نے تو بہت کروایا۔ بھائی اگر آپ کے دل میں پہلے سے یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ نے بہت عمل کیے ہیں، بہت سارے عملوں سے کیے ہیں، آپ کا کام نہیں ہوتا، تو بتائیے ذرا آپ کا کام کیسے ہوگا؟ تو دوستو آپ کے دل میں کامل یقین کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 14، پرہیز کا خیال نہ رکھنا۔ بعض عملیات کے اندر پرہیز جلالی اور جمالی ہوتا ہے، خصوصاً جو حضرات کے عملیات ہوتے ہیں۔ تو دوستو جن عملیات کے اندر پرہیز جلالی اور جمالی کا خیال رکھنا ضروری ہے، تو بھائیو آپ سے گزارش ہے کہ اس پرہیز جلالی اور جمالی کا خصوصی خیال رکھیں۔ پرہیز جلالی اور جمالی کیا ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی عن قریب ہم اس پر ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں گے۔ نمبر 15، عبارت عمل کو صحیح نہ پڑھنا۔ اکثر دوست عبارت عمل کو پڑھ نہیں پاتے، لیکن وہ اس کے باوجود بھی اس عمل کو شروع کر دیتے، اور نتیجتاً عبارت عمل غلط پڑھنے کی وجہ سے ان کا عمل ناکام ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ بھی اہم ترین وجوہات ہے، اس کے علاوہ بھی بعض وجوہات عمل کے اندر موجود ہیں۔ تو دوستو اس بات کا خیال رکھیے کہ اگر آپ ان شرائط پر پورے اترے اور پورے عمل ترتیب کے ساتھ کرے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے عمل میں ناکامی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ تو دوستو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور ہمارے عملیات کی اجازت کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے، کومنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہمارے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ضرور ملے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، جزاک اللہ خیرہ، اللہ حافظ۔